لو تصدقه بفضل، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیں۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، صرف کتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی۔ اگر ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ میرا نبی ناراض ہے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کی ناراضگی، بس کبھی زندگی بھر آپ اپنی وجہ سے کسی پہ ناراض نہیں ہوئے، وہ ناراضگی ہوتی تھی اس کی تربیت کی، اور وہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں سے روشنی نکلتی محسوس ہوتی، اور یہ گھر سرخ ہو جاتے تھے، یہ آپ کی خوشی کی نشانی۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے، غصہ بھی تو آتا ہی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ ہمیں یہاں تک کے بیچ میں کھانے کی جگہ بال نہیں تھے، یہاں ایک رنگ تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی، جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ رنگ ایسے ایسے پڑکنے لگتی تھی، ایسے ایسے وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، رنگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی عادت نہیں کہ اپنے غصے کا اظہار کی پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا، لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے، تو رنگ ایسے 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 ہوتی تھی، یہ سب کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ اللہ کے حبیب غصے۔ جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھ کے نہیں کہتے تھے کیا بات میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ مجھے جنید کیا بولتا تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارے تو میں اتنا ہی کروں گا۔ لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، جی پورا کرتے تھے، پورا تو ادھر سے پکارا ہوا کہتے تھے، اتنا مشکل کام، اور ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے بولتے تھے۔ وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہتے فرمائیے، تو خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے ایسے، وہ اپنا کام کتنی لمبی بات کر دے کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو میں تو آسان نہیں، اچھا تو ادھر سے بیٹھا جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں کہتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، آپ کے دیکھنے کا یہ انداز سمجھ لیں، ایسے نہیں دیکھتے تھے، مردوں میں بھی ہزار تھے، آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر کیوں دیکھتے تھے کنکشن ہے، کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی نظر نہیں ہوتی تھی کہ آپ چیزیں کو دیکھتے بالکل ایسے ہو جائے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، صرف دو آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے اچھے سے پڑھنا ہوتا۔ کیا اطول من المشدق، اکثر من المشدق واطول من المربوع، ایک ایک چیز کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا، آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا، آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا، آپ کے ساتھ کسی قدر آپ کے چچا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں سے زمین پہ تو وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے، ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے، اتنا لمبا تھا۔ جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا، کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا، عظیم الحامہ، بڑا سر تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، ان انفرقت عقیقته فرقا والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے، آخری زمانے میں مانگ ہی نہیں نکالتے، جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوٹی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا، واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، یہ تجا وجود
تلال القمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا مکھڑا ایسا نورانی، اظہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، پھول کی رونق کو شمار پڑ جاتا ہے، جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھیلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن ماند پڑتا ہے، کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں۔ تو میں قربان جو بنتوں کو نبی حالا، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے قوم سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے قوم سے، جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے کسی نے نہیں جانا کہ اللہ کے حبیب کیسے اظہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، ازج الحواجب من غیر قرائن، یہ ہمیں بڑی پھول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یذبہ الغضب، یہاں ایک عرق بھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، اقن العرقین، آپ کا ناک آگے سے باریک، یہاں سے اٹھتا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، علی عرفہ، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ، راقت تنایا، ہاں کتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا، مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے، اور مفلج یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریک ایک جھری اور کلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں یوں نور نکل کر دکھائی دیتا، ظل و ضحک تبسم، آپ ہنستے تھے چہچانے لگاتے، ہو نہیں کرتے، ہنستے تھے، اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، فضحك حتى بدت نواجذه، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، آپ کو ڈاکٹر کا قابو تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں باتوں کو میں تم ایسے زور سے نہ ہنسا کروں کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ضبط نہیں ہے۔ آپ کی محفل میں ایک صحابی ہے یہ انتہائی مزاحیہ جو طبیعت کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے۔ یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر کیوں بیٹھے چوکے دار ایک ہونا جو بات آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹ کر لیتے تھے۔ تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کیسے ہی پیٹ کرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے۔ کیا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، سہل القدین، آپ کے گال نہ پیچھے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گلل گلل، کف اللحیہ، داڑھی بھاری نہیں، ایک مٹھ قدرتی ایک مٹھ قدرتی ایک اس کے آگے گئی نہیں، اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو کیا نہیں ہمیں پہنچایا۔ آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا۔ آپ کی داڑھی اور سر میں 1400 اعتبار، اور ایک شادی کہتے ہیں 20 اعتبار، 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں، یہ عشق و محبت۔ چپ ہے تو سنتی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں۔ عاشق ہونے عشق کمانے دل رکھنے ماؤں پہاڑاں دو، سچ ہے درمیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے کہ حصولی دیتے جڑے واقف پر اسرارا ہو، سجدے میں سر چاہیں نہ ہو تھوڑے کافر کہنے ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تفق نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا بابو سر دیتے فراز نہ کھنے۔ تم خطرے دیتے ہو، سنت ہے کوئی بات نہیں، ہے سنت ہے کوئی بات نہیں۔
ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا بھی تو ہے، کوئی بات نہیں. گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں ڈال، پاکستان میں تو مفت میں ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے، مفت ہے. تو مفت کی چیز ہے، گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی. ہوا میں تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی. تم خود بھی نہیں چلاؤ، تمہارا ڈرائیور نہیں چلا، تم خود نہیں چلاؤ. کیا ہوا ہے؟ 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دربار. سنت کو اتنا ہلکا سمجھو، جس سے اللہ نے پیار کیا، پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں آتی، کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ، بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں، ایک لوق، ایک یوحنا، ایک مرقس، ایک یوحنا. لوقا، متی اور یوحنا اور مرقس، یہ 4 انجیلیں ہیں. اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی. باقی 2 مرقس اور یوحنا کی انجیلیں روم کے اس میں لائبریری میں ہیں. اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہیں بند کر دیں تو 2 چلائی نہیں ہیں. اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. لوکا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے، اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا ہے. نیل کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے، حضرت مریم سے نسب چلتا ہے، داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے. اور دوسری جو متی کی انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ محفوظ سلامت کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. میرے بھائی کو شوق ہے، اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی، 16 جن کے کاغذات، جن کے نام زمینیں جائیدادیں، 16 پشتیں. اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں، اس کے آگے ممکن ہے ہو اور اس کا نام ہی کوئی نہ ہو. تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں، میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئی. میں اپنے لیے زیادہ یاد نہیں کر سکا. واللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل بیٹھتے ہیں. اتنا اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أول بن حنيفة بن سلامان بن عوف بن دور بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشف بن حذاء بن بلداد بن يزلاف بن ثابت بن جامع بن ناحش بن ماقي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن قرعة بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقتل بن ناقص بن زارع بن سمي بن مسي بن عوض بن عرام بن تيزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سعود بن رعود بن فائز بن عابر بن أرق الشار بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشال بن إدريس بن ينس بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيخر بن آدم عليه الصلاة والسلام. ہر شيء میرے رب پیار کیا نا، محبوب جو بنا ہے محبوب ہر ادا. اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد تو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. ہر ادا محفوظ کر
ہر